What is offline editing? Dubbing from a low quality tape to a higher quality tape. یعنی آپ جو ریکارڈنگ کی ٹیپ ہے جو کیونکہ آپ کے ساتھ فیسلٹی اس وقت اس طرح کی نہیں ہے ای این جی میں یا دوسرے میں، تو آپ ایک لو کوالٹی ٹیپ پہ ریکارڈ کر کے اس کو فائنل ٹیپ جو ہے اس کو ہائر کوالٹی پہ ٹرانسفر کرتے ہیں فار ٹرانسمیشن. یعنی وہ بھی تقریباً ڈبنگ کا ہی ہے جس میں آپ ڈب کر کے اس کو تیار کرتے ہیں. اب آن لائن ایڈیٹنگ کیا ہے؟ یہ تو ہو گیا آف لائن ایڈیٹنگ. آن لائن ایڈیٹنگ produces the master copy to air اور the master copy for dubbing. یعنی دونوں کوالٹیز اس میں جو ہیں وہ موجود ہیں آن لائن میں. اس میں نوائز بھی کم ہے، جنریشن لاس کمپیریٹیولی کم ہے ایز کمپیئر ٹو دا آف لائن. تو یہ آپ ایک ایسی کاپی تیار کرتے ہیں جو ماسٹر ٹیپ بن جاتی ہے آپ کی، جس سے آپ ڈب کر کے مزید کاپیز بنا سکتے ہیں، یا یہ وہ ماسٹر کاپی ہے جو آپ آن ایئر بھیج رہے ہیں. تو often people start editing without having properly thought about the editing sequence. یہ ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے خود ڈائریکٹر کے لیے، پروڈیوسر کے لیے، اور جو ایڈیٹر آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے. تو ٹو ڈو لائن ایڈیٹنگ is to list you have to list of all the desired events that you want to sequence and necessary transitions. اور جس طریقے سے آپ نے ان کو ٹرانزیشنز دینی ہیں، یعنی ایک سیکوینس سے دوسرے سیکوینس پہ جانا ہے، وہ ساری پراپرلی پلانڈ ہوں تو آپ کے لیے ایڈیٹنگ نسبتاً آسان ہو جاتی اور ایک اسٹریم لائن ہو جاتی جسے ہم کہتے ہیں. پھر آتی ہے شروع میں اینالاگ ویڈیو ایڈیٹنگ. یہ ہم تھوڑے سے پرانے سسٹم اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس کی ہمیں ضرورت جو ہے وہ آج بھی پڑتی ہے، اور اس کا ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے کہ یہ کیا رول ان کا ہے آج کل کے ٹیلی ویژن پروڈکشن میں. اینالاگ ویڈیو ایڈیٹنگ از بیسیکلی assemble editing or on an insert mode editing. Analog assemble editing is back-to-back assembling of shots. We use the assembling mode. Assembling mode وہ ہے جب آپ کنٹرول ٹریک جو ہے وہ ساتھ ساتھ بنتا جاتا ہے، دونوں چیزوں کو آپ جوڑ کے اس کو ایڈٹ لگا کے ایک لمبا آگے سے چنک لگا دیتے ہیں اور ایک لمبے چنک اس سے پہلے لگا ہوتا ہے. تو اس میں کنٹرول ٹریک جو ہے وہ خود بخود بنتا جاتا ہے. لیکن انسرٹ موڈ ایڈیٹنگ جو ہے، یعنی انسرٹ موڈ وہ ہے جب آپ انسرٹ کر کے اپنے آڈیو یا ویڈیو آپ انسرٹ کرنا چاہیں اور اس کو سجانے بنانے کے لیے انسرٹ پہ آپ کام کریں. جب آپ چاہیں خالی ویڈیو انسرٹ کر لیں، جب آپ چاہیں خالی آڈیو انسرٹ کر لیں. دیٹ از کالڈ دا انسرٹ موڈ. اب اس میں کنٹرول ٹریک آپ کے پاس ریکارڈڈ اس طرح تو نہیں ہوتا جیسے اسمبل موڈ میں ہوتا ہے. تو آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ اس میں آپ کو ایک بلیک برسٹ ریکارڈ کرنی پڑتی ہے یا کلر برسٹ ریکارڈ کرنی پڑتی ہے ٹو ایڈ سی ٹی ایل، جسے ہم کنٹرول ٹریک کہتے ہیں. وہ آپ ساری ٹیپ پہ بناتے ہیں اور پھر آپ انسرٹ موڈ پہ ایڈیٹنگ شروع کرتے ہیں. یہ ہمارے ایڈیٹرز اور انجینئرز جو کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، وہ اس سے بخوبی واقف ہیں کہ جب وہ انسرٹ موڈ پہ ایڈیٹنگ شروع کرتے ہیں تو ایک کافی عرصہ، اگر 1.5 گھنٹے کی ٹیپ ہے تو 1.5 گھنٹے کو وہ ریکارڈ کرتے ہیں اس پہ کنٹرول ٹریک، اور پھر آپ کی ایڈیٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں. اور اگر کہیں خدا نہ خواستہ آپ انسرٹ موڈ پہ ایڈیٹنگ کرتے ہوئے کہیں اسمبل موڈ پہ چلے جائیں گے تو آپ کا سارا جو ہے وہ آپ کو ڈب کرنا پڑتا ہے دوسری ٹیپ پہ، کیونکہ وہ آپ کا سی ٹی ایل بریک کر جاتا ہے اور وہاں جٹر آ جاتا ہے، رولز آنے شروع ہو جاتے ہیں، ایڈٹ جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہوتا. اس لیے آپ کو وہ دوسری ٹیپ پہ ڈب کرنا پڑتا ہے، وچ از اے گریٹ لاس آف کوالٹی فار دا ٹیلی ویژن اسٹیشن اٹ سیلف اینڈ فار دا ڈائریکٹر اینڈ دا ایڈیٹر. تو اس کا ہمیں ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ انسرٹ موڈ پہ جب ہم کام کر رہے ہوں تو وی شوڈ اسٹک ٹو دا انسرٹ موڈ اور اسمبل موڈ کو پاس نہ آنے دیں. اچھا جی، اس کے بعد جب آتے ہیں تو نیکسٹ ہمارا جو ہے وہ اب اس ٹائم کوڈ ایڈیٹنگ. ٹائم کوڈ ایڈیٹنگ اب اتنی اہمیت اس کی نہیں رہی، لیکن ٹائم کوڈ از اے وے آف ریپرزینٹنگ ٹائم پوزیشن انفارمیشن اباؤٹ اے ٹیپ. یعنی جو بھی آپ کی ٹیپ پہ ریکارڈڈ ہے وہ کتنے منٹ پہ کتنے سیکنڈز پہ ہے، کون سا فریم یا کیا ہاں ہے، وہ آپ کو انفارمیشن جو ہے وہ ٹائم کوڈ کے ذریعے ویریس ایڈریسز کوڈ سسٹمز ہیو بین ڈیولپڈ فار دس پرپز، جو آپ کو یہ انفارمیشن دیتے رہتے ہیں. The two common are the CTL or the pulse sound system, یعنی one pulse per frame اس کا، اور and simple code provides addresses for each video frame through an electronic signal. یعنی وہ آپ کو ساری جو انفارمیشن ٹیپ کے بارے میں چاہیے وہ آپ کو لکھی ہوئی اس پہ آپ کے مانیٹر پہ آ جاتی ہے.
تو یہ تو ہے ٹیپ ایڈیٹنگ کا. اب سنگل سورس ایڈیٹنگ جو ہے وہ بھی بہت ایک کامن ایڈیٹنگ ہے اور ابھی تک استعمال ہوتی ہے. سنگل سورس ایڈیٹنگ انوالوز ون پلے بیک VCR اینڈ ون ریکارڈنگ VCR. The two machines operated via an editing control unit. ایک ایڈیٹنگ کنٹرول یونٹ ہوتا ہے ان کے سامنے, اس سے وہ دونوں کنٹرول کرتے ہیں. ون از فار دا پلے بیک اینڈ دا ادر از فار دا ماسٹر. اس پہ یعنی ایک ٹیپ سے پلے بیک ہو کے دوسرے پہ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے. اب ملٹیپل سورس ایڈیٹنگ اس کے بعد آ جاتی ہے. ٹو اور مور سورسز آر انٹرفیسڈ ود اے سوئچر, آڈیو کنسول, آڈیو ٹیپ مشین, اسپیشل افیکٹس, پروسیسنگ اکوپمنٹ, اور یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ اٹیچڈ ہوتی ہیں ملٹیپل سورس ایڈیٹنگ میں. کمپیوٹرائز ایڈیٹنگ کنٹرول یونٹ جو ہے وہ کمپیوٹرائز ایڈیٹنگ کنٹرول یونٹ میں کہہ رہا ہوں, کمپیوٹرائز ایڈیٹنگ نہیں کہہ رہا. تو اس کو ذرا تھوڑا سا ڈیسائفر کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں کمپیوٹرائزڈ ایڈیٹنگ کنٹرول یونٹ کی, that is capable of storing and performing many different editing functions automatically. Makes audio crossfades, جسے ہم ڈیزالوز کہتے ہیں, آڈیو ڈیزالوز بنا دیتے ہیں اور ویڈیو ڈیزالو ٹو ویڈیو سوئچر بنا لیتے ہیں. اسٹورس مینی ایڈیٹنگ ڈیسیجنز, یعنی کہ وہ کافی جو آپ نے ایڈیٹنگ میں ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے وہ اس کو یہ آپ اس میں اسٹور بھی کر سکتے ہیں. دس از کالڈ دا EDL, ایڈیٹنگ ڈیسیجن لسٹ. وہ آپ کی بن جاتی ہے اور اس کو آپ اسٹور کر لیتے ہیں اس مشین میں, اور جب بھی آپ چاہتے ہیں اس کو ریفر کر کے آپ وہاں پہ اپنی ایڈیٹنگ جو ہے اس پہ آ سکتے ہیں. کیونکہ ڈائریکٹر جب ایڈٹ کرنے بیٹھتا ہے تو بے شمار چیزیں اس کے ذہن میں ہوتی ہیں, وہ کرتے کرتے ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑے آرام سے نکل جاتا ہے, اور پھر لیکن واپس اس کو اپنے ٹریک پہ لانے کے لیے اس لسٹ کو اگر وہ ریفر کر لے تو بڑی جلدی وہ اپنے ٹریک پہ آ جاتا ہے اور وہ چیزیں جو ہیں وہ پھر تو آگے لے کے چلتا جاتا ہے. So this is interface with a variety of VTRs and other production equipment جو ملٹی سورس ایڈیٹنگ ہے. اس کے علاوہ اب نیکسٹ از ہمارا سوال بنتا ہے what is the future of all these systems, the analog system, this online system, the offline system, and single source editing or multiple source editing. There are still a lot of linear editing suites used in major broadcasting enterprises today all over the world. A lot of investment has been made in this equipment. ایک تو یہ وجہ ہے کہ یہ ابھی سسٹین کرے گا, اس کی ضرورت ہے ہمیں. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اب جب ہمیں لمبی ایڈیٹنگز کرنی پڑتی ہے, فار انسٹنس اگر ایک لائیو ٹرانسمیشن, میراتھن ٹرانسمیشن ایک دن کی ہم نے ریکارڈ کی ہے, اب بعد میں ٹیلی ویژن جو ہے سینٹر جو ہے یا نیٹ ورک جو ہے اس کو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کو ہم نے 1 گھنٹے کا ورژن جو ہے اس پورے دن کی ٹرانسمیشن کا ہم نے چلانا ہے. تو ظاہر ہے اس کے لیے NLE کی آپ کو ضرورت یہاں پہ نہیں ہے, وہاں پہ وہ آپ کو دیٹ از ناٹ وائبل اوور دیئر, کیونکہ آپ کو وہ پورے 15-20 گھنٹے کی ٹرانسمیشن ٹرانسفر کرنی, پھر اس کو رینڈر کرنا, پھر اس کو کٹ کرنا سارا, پھر اس کے فائنل بنانا, تو وہ آپ کے لیے دیٹ از ناٹ وائبل ٹائم وائز اینڈ آلسو اکوپمنٹ وائز, بیکاز لاٹ آف اکوپمنٹ از انوالوڈ ان دیٹ. تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں, یو یوز دا اسمبل موڈ, ایک مشین سے لے کے آپ دوسری مشین پہ ڈب کر لیتے ہیں اس کو, لمبے چنکس کو, یا ان لمبے چنکس کو چھوٹا کر کے آپ 1 گھنٹے کا ورژن بنا کے, تو وہ کام جلدی بھی ہو جاتا ہے ریئل ٹائم میں, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا اٹ از ناٹ سو کمبرسن, نہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس طرح کی. تو اس چیزیں میں یہ ابھی تک کیونکہ ٹرانسمیشنز تو چل رہی ہیں, ان کو ایڈٹ بھی کرنا ہے نیٹ ورکس نے, تو یہ سسٹم ابھی ضروری ہوگا. تو اس لیے اس کا فیوچر جو ہے وہ اتنا مطلب بلیک نہیں ہے ان سسٹمز کا سارا, وہ ابھی تک یہ پیرلل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں.